نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھی، اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کچھ دن، کچھ راتیں ایسی عطا فرمائی کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جھوم جھوم کر بندوں پر برستی. انہی میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کچھ عطا فرماتے ہیں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یہ کیا کچھ دیتے ہیں. یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے گویا مسلمانوں کے اندر ایک کرنٹ اور بجلی پیدا ہو جاتی ہے. اور سویا ہوا انسان جاگ جاتا ہے، مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے. یہ ماہ مبارک پھر دوبارہ جلوہ فگن ہونے والا ہے. لیکن اس مہینے کے آنے سے پہلے کچھ باتیں سوچنے کی ہیں اور سمجھنے کی ہیں. یہ مہینہ پہلے بھی کئی بار ہماری زندگیوں میں آ چکا، ایسا نہیں کہ پہلی بار آ رہا ہے، پہلے بھی کئی بار آیا. تو پہلے جب کئی بار آیا تو اس کے بعد اب ہم نے سوچنا یہ ہے کہ میری زندگی میں اس مہینے کے آنے سے کوئی تبدیلی آئی تھی کہ نہیں آئی تھی. یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، مشق کا مہینہ ہے. اس میں انسان بنتا ہے، سجتا ہے، سنورتا ہے. یہ ایسا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں سے ہو کر ہم باہر گزرے. اس مہینے سے پہلے ہمارے اندر کچھ کمیاں تھی، کچھ کوتاہیاں تھی، کچھ اللہ کی نافرمانیاں تھی، کچھ عبادات میں غفلت تھی، تلاوت کے اندر غفلت تھی، ذکر و اذکار تسبیحات میں کمی تھی. آیا وہ مہینہ جب آیا تھا اس کی وجہ سے وہ کمی پوری ہوئی، وہ کوتاہی ختم ہو گئی، وہ رب کی نافرمانیاں جو ہمارے اندر پائی جاتی تھی وہ دور ہو گئی. کہ وہ رمضان ختم ہوا تھا اس کے بعد ہماری زندگی بدل گئی. اگر بدل گئی الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. نہیں بدلی تو مجھے اور آپ کو اس پر غور کرنا ہے. ہمارے بیٹھنے کا مقصد ہی ہے
اب ہم اپنے آپ سے اگر سوال کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ مہینہ آیا تو کئی بار، لیکن اگر اپنی زندگیوں کو ٹٹولے تو یوں لگتا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی ہیں، حاصل نہیں کیا۔ اگر کیا ہے تو الحمدللہ مزید آگے بڑھیں، نہیں کیا اس کی وجہ ہے، اور وجہ یہی ہے کہ دنیا کے اندر مختلف سیزن کے مہینے آتے ہیں۔ دنیا کے اندر گرمیوں کا سیزن تاجروں کے لیے آتا ہے، سردیوں میں بھی سیزن آتا ہے، مختلف سیزن ہوتے ہیں، مختلف اوقات پر سیزن آتا ہے۔ کاروباری لوگ اس سیزن کے مہینے کی پہلے سے تیاری کر کے رکھتے ہیں۔ کچھ سال کے اندر کچھ خاص مہینے شادیوں کے آتے ہیں، لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں۔ وہ کچھ خاص سیزن کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں جن کا مال بکتا ہے وہ اس حساب سے تیاری کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر نظام چلتا ہے۔ رمضان آیا ہے، اس رمضان المبارک کے اعتبار سے اب جن کا سیزن کا مہینہ ہے کہ اس کے اندر افطاری کے لیے لوگ افطاری کا سامان خریدیں گے، وہ اس اعتبار سے اپنی تیاری کرے گا، ہر ایک تیاری کرتا ہے۔ تو یہ جو رمضان المبارک ہے یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا سیزن ہے، اللہ کو پانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا، جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا یہ مہینہ ہے۔ تو یہ سیزن کا مہینہ آ رہا ہے، مجھے اور آپ کو اپنی پہلے سے تیاری کرنی ہوگی تاکہ ماہ مبارک شروع ہو تو میں بھرپور طریقے سے اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھا لوں، اور جس نے اس ماہ مبارک سے پورا فائدہ اٹھایا، جس طرح ہمیں یقین ہے کہ سورج نکلنے کے بعد کوئی دلیل نہیں دینی پڑتی، ہر انسان کہتا ہے روشنی ہو چکی ہے، اس روشنی کے لیے مزید دلیل کی ضرورت نہیں، جس کا رمضان اللہ کے حکموں کے مطابق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزرے گا، وہاں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ دنیا ہی میں جنت کا مزہ پائے گا۔ اس سے بڑھ کر الحمدللہ یقین ہے، اس سے بڑھ کر یقین ہے۔ اس وجہ سے مجھے اور آپ کو اب دیکھنا ہے کہ اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے میں اپنا جائزہ لوں کہ میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کیا کوتاہی ہے، اس کمی اور کوتاہی کو میں نے انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں دور کرنا ہے۔ میری اندر نمازوں کی کمی ہے، میں اس نمازوں کی کمی کو انشاءاللہ اس ماہ مبارک میں دور کروں گا۔ میرے اندر زبان کے اعتبار سے کوئی کمی ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، زیادہ بولنا ہے، فضول باتیں نکالنا ہے، میں اس اعتبار سے اپنی آپ کو بدلوں گا انشاءاللہ۔ میرے اندر کچھ کانوں کا مسئلہ ہے، کانوں کی برائیاں ہیں، آنکھوں کی برائیاں ہیں، وہ کوئی بھی ہر انسان اپنے آپ کا جائزہ لے۔ ہم اچھی اچھی باتیں تو دیکھتے ہیں لیکن اپنے اندر دیکھنا چاہیے میرے اندر کمی کیا ہے، میرے اندر کمی کیا ہے۔ یہ جائزہ لے کر جب ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ ماہ مبارک سے پورا فائدہ ملے گا، انشاءاللہ پورا فائدہ حاصل ہوگا۔ اس لیے اس موقع پر ابھی 3-4 دن باقی رہ گئے، ان دنوں کے اندر ہم نے اپنا جائزہ لے کر اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کرنا ہے کہ جب ماہ مبارک آئے تو اس ماہ مبارک سے میں بھرپور طور پر فائدہ اٹھا سکوں۔ اس کے لیے چند باتیں عرض کر رہا ہوں، کچھ ابھی عرض کر دوں گا، کچھ انشاءاللہ رات کو درس قرآن میں عرض کروں گا، جتنی ابھی باتیں عرض ہو چکی عرض کر سکوں۔ ان میں سب سے پہلی چیز کہ دنیا کے اندر کچھ کام ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ متعلق ہیں، ایک دنیاوی اعتبار سے، یہ دنیاوی اعتبار سے تیاری ہوگی، اور ایک تیاری ہوگی دینی اعتبار سے۔ دنیاوی اعتبار سے تیاری ہم نے کرنی ہے، وہ کیا کرنی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے تیاری یہ ہے کہ میری کوشش ہو رمضان المبارک شروع ہوتے ہی میرا اکثر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرے، میری یہ تیاری ہو۔ رمضان المبارک سے پہلے ہم نے 11 مہینے کمایا، یاد رکھیں جو رزق اللہ نے لکھ دیا وہ مل کر رہے گا۔ اگر بندہ الٹا لٹک جائے، 24 گھنٹے محنت کرے اور وہ یہ سمجھے کہ مجھے اس سے زیادہ مل جائے گا، ای خیالست و محالست و جنو، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، یہ پاگل پن ہے، دیوانہ پن ہے۔ جتنا اللہ نے لکھ دیا کہ اس کو آج کے دن رزق 10,000 ملنا ہے، اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ یہ یاد رکھیں، ایک بات یہ یاد رکھیں، جب رزق اس کی طرف سے آنا ہے، اور حدیث شریف میں ہے اللہ نے جتنا رزق لکھ دیا مل کر رہے گا۔ دوسری بات، لیکن کیا فرمایا؟ لیکن فرمایا دین
اللہ نے بندے کی طلب اور جستجو پر رکھا، جتنی طلب کرے گا، جتنی جستجو دکھائے گا، اللہ اتنا ہی دین عطا فرمائے گا۔ یہ مقرر نہیں کہ اتنا ملے گا نا، یہ ہماری طلب پر ہے۔ میں اپنے آپ کو پیش کر دوں، میں اللہ کے راستے میں زیادہ آ جاؤں، میں قرآن کی تلاوت زیادہ کرنے والا بن جاؤں، نوافل زیادہ پڑھنے والا بن جاؤں، ذکر و اذکار تلاوت و تسبیحات زیادہ کرنے والا بن جاؤں، جتنا میں طلب دکھاؤں گا، جتنا میں جستجو کروں گا، اللہ اتنا ہی مجھے اوپر چڑھاتے چلے جائے گا۔ یہ ہماری طلب پر ہے۔ تو جو چیز تو پکی لکھی ہوئی ہے، رمضان آتا ہے۔ اب رمضان کیوں آیا؟ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کا مقصد رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ اور ہم دنیا میں آئے کیوں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بندے کا مقصد زندگی رب کی بندگی ہے۔ 11 مہینے میں ہم نے وہ کام نہیں کیا، تو اب ہم پلٹ کر آئے اپنے مقصد زندگی کی طرف۔ مقصد زندگی رب کی بندگی ہے، نہ کہ دنیا کمانا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے، مقصد کچھ اور ہوتا ہے، وسائل کچھ اور ہوتے ہیں۔ دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مقصد، مقصد کبھی زندگی سے جدا نہیں ہوتا، جو وسائل ہوتے ہیں وہ جدا ہو جاتے ہیں۔ وسائل کیا ہے؟ وسائل ہے کمانا، یہ کمانا یہ وسیلہ ہے۔ کوئی بھی ہمارا ملازمت ہے، کاروبار ہے، فیکٹری ہے، کوئی بھی چیز ہے، یہ ہمارا وسیلہ ہے۔ گھر رہنے کے لیے وسیلہ ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر گھومتی پھرتی یہ وسائل ہیں۔ یہی وجہ ہے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے یہ وسائل دور ہو جاتے، یہ نہیں ہوتے۔ ایک آدمی جوانی میں خوب کمایا 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 کمایا، اب جب بوڑھا ہو گیا، ادھیڑ عمر کا ہو گیا، اب وہ کما نہیں سکتا۔ سرکاری ملازم ہے، ریٹائر ہو جائے گا، 60 سال کے بعد اب نہیں کما، اب وہ کام نہیں کر سکتا، گھر میں بیٹھ جائے، اپنا ذاتی کام ہے، تو اب عمر زیادہ ہو گئی، اب بچے اس کی جگہ لے لیں گے، باپ گھر میں آ کر بیٹھ جائے گا، کمانا چھوڑ دیا اس نے۔ جو گھر ہے انسان کا، وہ گھر بھی اس کا اپنا نہیں رہتا، وہ بھی بچوں کے ہاتھ چلا جاتا ہے۔ بس اوقات بچے بیچ دیتے ہیں، چلو کرایہ پر چلے جاؤ، ضرورت پڑی بیچ دیا۔ وسیلہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، یہ سارے وسیلے ہیں، ہاتھ میں ہے بھی نہیں بھی ہے۔ یہ دنیا میں انسان کے ساتھ نہیں رہتے۔ اگر انسان خدا نہ خواستہ بیمار ہو گیا، چارپائی پہ پڑ گیا، اب اس کو ذرا کما کے آ، ذرا مزدوری کر کے آئے گا، نہیں کر سکتا۔ ہاں، ایک کام اب بھی کر سکتا ہے، ایک کام اب بھی کر سکتا ہے، اگرچہ یہ بستر پر پڑا ہوا ہے، اگرچہ یہ اٹھ کر مسجد تک نہیں آ سکتا، لیکن بستر پر پڑا ہوا اس کا دل جب تک چل رہا ہے، یہ اپنے دل سے اپنے اللہ کو یاد کر سکتا ہے، یہ اپنے دل سے اپنے رب کی بندگی کر سکتا ہے۔ اب بھی اس پر اللہ تعالیٰ اپنی نوازشات نازل فرمائیں گے۔ اب بھی اگر یہ اپنے دل میں ندامت لا کر اپنے دل ہی دل میں اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گی۔ یہ کمائی بستر پر پڑھ کر بھی ہو سکتی ہے جب سب کچھ ختم ہے۔ یہ ہے مقصد زندگی۔ مقصد زندگی مرتے دم تک انسان کے ساتھ رہتا ہے، یہ کبھی جدا نہیں ہوتا۔ اس لیے کبھی خدا نہ خواستہ زبان بند ہو گئی، زبان سے کچھ نہیں کہہ سکتا، دل تو چل رہا ہے نا، دل میں مولا کو سوچتا رہو، دل میں اللہ کی یاد کرتے رہو، دل میں اللہ سے رابطہ قائم کر لو، سبحان اللہ، وہیں اللہ تعالیٰ کام بنانا شروع کر دے گی۔ یہ ہے مقصد زندگی، اس کو سمجھے۔ یہ مقصد، اس کے لیے ہم دنیا میں آئے۔ لیکن رمضان آتا ہے، رمضان آ کر ہم مقصد زندگی کو پھر بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ 11 مہینے تو بھولے تھے، رمضان میں بھی بھول گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے، ترتیب تو یہ رکھنی چاہیے اپنے دنیا کا کے کاموں کی۔ ابھی میں عرض کر چکا، رزق اللہ نے جو لکھ دیا نا وہ مل کر رہے گا۔ اپنا کاروبار مغرب تک ہوگا، مغرب کے بعد بند، بس ختم۔ مغرب سے پہلے، افطاری سے پہلے اپنا کاروبار بند، گھر میں آ کر افطاری کریں گے، افطاری کر کے مغرب کی نماز پڑھ کے کچھ دیر اپنے آپ کو آرام دے کر تراویح کے لیے مستعد ہو کر کھڑے ہو کر انشاءاللہ تراویح پڑھیں گے۔ اس کے بعد کچھ اللہ کا ذکر تلاوت کر کے آرام کرے، صبح اٹھ کر سحری اور پھر روزہ رکھ کر پھر دن میں اٹھ کر پھر کاروبار کے لیے نکلیں گے۔ اللہ نے جو رزق لکھا ہے، اگر آپ نے 4 گھنٹے دکان کھولی ہے اور 4 گھنٹے بند ہے، اس 4 گھنٹے میں اللہ روزی پوری فرما دیں گے، یقین رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں، دسیوں واقعات ہیں، دسیوں واقعات ہیں۔ استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں، حضرت کے بڑے بھائی، ان کا لاہور کے اندر کتب خانہ تھا، کتابیں، دینی کتابیں بیچتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے عموماً لوگوں کا رجحان دینی کتابوں کی طرف ویسے ہی کم ہوتا ہے، دینی کتابیں خریدتے کم ہیں۔ تو میں ایک دن بارش ہو رہی تھی، میرے دل میں آیا آج تو بارش ہو رہی ہے، آج جا کر دکان کھول کر کیا کروں، میں گھر میں ہی رہتا ہوں۔ لیکن پھر دل میں آیا، چونکہ بزرگوں کی صحبت یافتہ نیک مجلسوں میں جاتے تھے، کہ اپنا کام ہے تو ہے جا کر دکان کھولنا، گاہک بھیجنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ تو ہمارا کام نہیں ہے۔
تو فرماتے رزق کمانا تھا اس لیے چلا گیا بارش کے زمانے میں اور جا کر میں نے اپنی دکان کھول کر بیٹھ گیا. جب بیٹھا تو فرمایا عام دنوں میں جتنے گاہک آتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس بارش کے دن اس سے زیادہ گاہک میرے پاس بھیجے کہ رزق اتنا لکھا ہوا تھا وہ مل کر رہنا تھا وہ ملا. تو کوئی یہ سمجھے جی وہ پہلے دکان بند کر دیں گے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, وہ بندوں کے ذمہ میں نہیں ہے. بندوں کے ذمہ میں ہوتی دنیا مر جاتی بھوکی. اللہ نے لی ہے یہ ذمہ داری. اس لیے جب اللہ نے لی ہے اپنا کام دنیا کا کم کر دو, رب کا کام بڑھا دو, اللہ تعالیٰ رزق میں بھی اضافہ فرما دیں گے. اور فرماتے ہیں ہر آدمی ہر مسلمان ہر روزے دار وہ یہ کہتا ہے کہ رمضان میں اللہ وہ کھلاتا ہے جو عام دنوں میں نہیں کھلے. کہتے کہ نہیں کہتا کہ کہاں سے آیا وہ؟ یہ رمضان میں اللہ وہ چیزیں اس کو دے رہے ہیں عام دنوں میں نہیں کھا رہا. رزق بڑھا کہ نہیں بڑھا اس کا؟ اور لطف بھی بڑھ گیا, لذت بھی بڑھ گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم نے قدم بڑھایا, روزہ رکھا, تراویح پڑھی, بس یہ کام ابھی کیا ہی ہے. اللہ نے لطف بھی بڑھا دیا, رزق بھی بڑھا دیا. اور کیا چاہیے بندے کو؟ پھر اس کے بعد رب کی رضامندی ملے گی, کام بنے گا, دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی. اس لیے پہلا کام اپنے دنیاوی جتنے بھی مشاغل ہیں ان کا وقت کم کر کے وہ وقت نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگانا انشاءاللہ. اب جو بندہ رمضان میں بھی اس نے مغرب میں افطاری کرنے کے بعد عشاء میں تراویح بھی نہیں پڑھتے, یہ تو بہت معاملہ خراب ہو چکا ہے آج کل. روزہ بھی نہیں رکھ رہے, تراویح بھی نہیں پڑھ رہے, پھر دکان کھول کر بیٹھ گئے. یہ دکان کھول کر بیٹھا رات کو 1 بجے تک 2 بجے تک یہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا, یہ قرآن کا سپارہ پڑھے گا. شیخ الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھر کی عورتوں کا واقعہ لکھا. اپنا واقعہ تو ان کا الگ ہے. اپنا واقعہ انہوں نے لکھا کہ 40 سال ہو گئے مجھے فرمایا ہر رمضان میں روزانہ ہر دن اللہ مجھے ایک قرآن ختم کرنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. یہ سن کر یہ پڑھ کر تو ویسے ہی رونا آتا ہے کہ ہم کون سے نالائق انسان ہیں کہ ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں. ان کی کیا زندگیاں تھیں. اپنے گھر کی خواتین کا حضرت نے بتایا, یہ تو حضرت کا اپنا معمول تھا. یعنی ہر رمضان میں اگر 29 روزے ہیں 29 قرآن ختم ہوئے, اگر 30 روزے ہیں تو 30 قرآن ختم ہوئے. اس انسان کی زندگی کا کیا عالم ہوگا؟ وہ جنت کا مزہ نہیں پائے گا. کہ ہمارے گھر کی عورتیں سب کچھ کرتی ہیں لیکن گھر کی عورتوں کا حال یہ ہے روزانہ وہ بھی ایک قرآن ختم کرتی ہیں. اب کریں تو اب یہ پڑھیں تو پتہ چلے نا ہمیں کہ کیا ہے. ہماری زندگی تو پیسہ پیسہ پیسہ, لغو کام, فضولیات, یوٹیوب, فیس بک, موبائل, اندھا دھند استعمال, وقت کی بربادی. اور کیا کر رہے ہیں ہم؟ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. اور کب بدلیں گے ہم؟ بدلنا کب ہے یہ سوچے نا. ہم بدلیں گے کب ہمارے پاس وہ لمحہ آئے گا, کب وہ راتیں آئیں گی, کب وہ دن آئے گا, ہم بدل جائیں گے اور ہمارے اندر یہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی. یہ ان کو دیکھ کر کچھ احساس تو پیدا ہونا چاہیے نا ہمیں ہمارے اندر. کم از کم ہم اتنا زیادہ نہیں کر سکتے لیکن اس دفعہ کا ارادہ کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ اس دفعہ پہلے سے بڑھ کر کام کرنا انشاءاللہ, تو ضرور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اس لیے میں عرض کر ابھی پہلی بات, یہ تو باتیں آگے آنے والی. پہلی بات اپنے اوقات دنیا کمانے کے کم کر دیں. اللہ نے جو رزق دینا وہ انشاءاللہ مل کر رہے گا. بعض تو ہمارے ساتھی ایسے بھی ہیں جو رمضان میں کام نہیں کرتے, جو کمایا ہے پہلا 11 مہینے تک وہی بیٹھ کر کھاتے ہیں, اللہ ان کو بھی روزی عطا فرماتے ہیں. وہ بیٹھ کر کھاتے, کوئی بھی آج تک شکایت نہیں کی کہ رمضان میں نے کمایا نہیں, پیسہ نہیں آیا. نہیں, وہ گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ نہیں رمضان میں کام نہیں کرنا, رمضان میں اللہ کی عبادت کرنی. ایسے لوگ ہیں دنیا میں, اب بھی ہے. ایسے لوگوں سے میری ملاقاتیں بھی ہیں, بتاتے ہیں وہ خود آ کر. تو بہرحال میں یہ نہیں کہتا بند کر دو, نہیں بند کرنا, کم از کم وقت تو کم کریں نا, کچھ وقت تو اللہ کے لیے نکالیں. اس لیے صبح کو اپنی دکان کھولی, 11 بجے کھولنی ہے, 12 بجے کھولنی ہے, لیکن زیادہ سے زیادہ وقت مغرب سے پہلے آپ آدھا گھنٹہ پہلے بس ختم کر دیں, بند کر کے آ جائیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو روزی پوری پہنچائیں گے. اب اس وقت اس رمضان میں یہ کر کے دیکھیں اللہ کہاں سے کہاں تک آپ کو پہنچاتے ہیں. دوسرا کام جو کرنے والا ہے وہ دنیاوی اعتبار سے جو تیاری ہے کہ ہمارے جو روزمرہ کے کام ہے, سحری افطاری کے لیے ہم نے گھر میں سامان لے کر آنا ہے, اور بھی دوسری جو تیاریاں ہیں جو بھی ہم رمضان کے اندر کرتے ہیں وہ ساری تیاریاں رمضان سے پہلے ان 2 دنوں میں کر کے بیٹھ جائیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت فارغ ملے. بازار جانا اس کا مطلب ہوتا ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے ضائع کرنا. خاص طور پر اگر اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر گیا تو 2-3 گھنٹے کہیں نہیں گئے, فضول میں خرچ ہوتے ہیں. اور وہ جگہ کون سی ہے؟ اللہ کی ناپسندیدہ جگہ. اللہ کی پسندیدہ جگہ مسجد ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ میں بجائے رمضان میں اللہ کی ناپسندیدہ جگہ پہ جانے کے پسندیدہ جگہ میں آ کر بیٹھوں, اللہ کو راضی کروں.
اس لیے وہ کام جو گھر میں بھی بتائیں، اپنے کام پہلے پورے کر لیں، جو کچھ گھومنا وومنا وہ گھوم لیں. ہاں کبھی رمضان میں اچانک ضرورت پڑ جاتی ہے، اس وقت چلا جائے، بازار میں رش نہ ہو، اور 4-5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ میں کام کیا واپس آ گیا، تاکہ میرا وقت بچا رہے، میں اس وقت کو کام میں لانا چاہ رہا ہوں. یہ جب انسان کرے گا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں میرا بندہ یہ کرنا چاہ رہا ہے، اللہ ضرور عطا فرمائیں گے. اس لیے پہلی چیز یہ ہے، پہلے ہم اپنی منصوبہ بندی کریں، اپنے ذہنوں میں سوچ لیں کہ انشاءاللہ اس دفعہ میں نے اپنے اوقات دنیا کے اعتبار سے کم کر کے انشاءاللہ بقیہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ضرور لگانا ہے انشاءاللہ. ایک تو یہ ہو گیا، یہ تو کام ہے دنیاوی اعتبار سے، گھر والوں کو بھی سمجھایا جائے، بات پھر طویل ہو جائے گی، بس اتنی حد تک رکھی جائے. نمبر 2 بات، دوسری بات، دینی اعتبار سے تیاری. دینی اعتبار سے تیاری کیا کرنی ہے؟ دینی اعتبار سے تیاری یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں گھر میں مہمان آتا ہے، مہمان کے آنے سے پہلے گھر میں صفائی ستھرائی ہوتی ہے، دھلائی ہوتی ہے، گھر کو صاف ستھرا کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نایاب انتہائی قیمتی مہینہ رمضان کا مہمان آ رہا ہے، اس کے آنے سے پہلے ہم اپنے دلوں کو دھو لیں، دلوں کی دھلائی کر لی جائے، دلوں کی صفائی کر لی جائے. دلوں پر جو زنگ لگ چکا، 11 مہینے تک رب سے دوری رہی، 11 مہینے تک جو دلوں پر غفلت کے تالے لگ گئے، دلوں پر زنگ لگ چکا، دلوں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی مٹی آ چکی ہے، اب صورت یہ ہے اس کے آنے سے پہلے سچی توبہ کر کے اپنے دلوں کو صاف ستھرا کر لیا جائے، تاکہ ادھر رمضان شروع ہو، ادھر اللہ تعالیٰ کی دلوں پر رحمت کی برسات بھی شروع ہو جائے. یہ دلوں کی دھلائی. اور دل کی دھلائی کے لیے باہر کا کوئی کیمیکل کام نہیں کرے گا، باہر کا پانی کام نہیں کرے گا. بڑے انسان گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سارا دن بھی شاور کے نیچے کھڑا رہے، یہ دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. اس کے اوپر اثر کرنے والی چیز ہے وہ ہے دل کے اندر ندامت کا ہونا. جب دل میں ندامت ہوگی، آنکھوں سے آنسو کی برسات ہوگی، وہ دل کے گناہوں کو دھو دے گی. اس کی یہ ضرورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی نظر دل پر ہے، ندامت کے ساتھ ہے. یہ نہیں ہے دنیا کے اندر دیکھتے بچے سے غلطی ہو جائے نا، بچے سے اگر والد کے پاس معافی مانگنے آئے تو والد اس کے چہرے اور اس کے الفاظ سے سمجھ لیتا ہے بچہ دل سے بھی رنجیدہ ہے، دل سے بھی اس کو غم ہے کہ میرا ابا مجھ سے کیوں ناراض ہے. اگر وہ دل سے غمگین نہیں ہوگا، اس کے الفاظ اور اس کا چہرہ بتائے گا کہ یہ صرف اوپر سے معافی مانگ رہا ہے، اس کے دل میں نہیں ہے، یہ بس اگر کام چلانا چاہ رہا ہے اس لیے ایسی بات کرتا ہے. یہ ساری دنیا دیکھتی ہے، اور بھی بہت سارے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں سے حال سے واقف ہے. محض استغفر اللہ کہہ دینے سے، محض اپنا چہرہ بڑھا دینے سے کام نہیں بنے گا. دل میں پہلے ندامت آ جائے کہ میں نے کتنے بڑے مالک کی نافرمانی کی ہے، میں نے کتنے پیارے اللہ کی نافرمانی کی ہے. اللہ تعالیٰ کا پیار تو دیکھیے کہ ہمارے اوپر کیسے آ رہا ہے کہ رب تعالیٰ چاہتے ہیں ماہ مبارک آئے، میرے بندے اس ماہ مبارک کے تربیتی مہینے میں داخل ہو. یہ پہلے رمضان سے ادھر سے داخل ہوئے، جب 29 اور 30 رمضان کو نکلے، اس طرح نکلے کہ ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل چکا ہو. اللہ یہ چاہ رہے ہیں. اس لیے کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے رمضان کا چاند نظر آتے ہی جنت کے سب دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے سب دروازے بند کر دیے گئے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. رب تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے نیکی کی طرف بڑھنے والے آگے بڑھ، اے برائی کی طرف جانے والے باز آ جا. رب تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے. اور پھر روزانہ مغفرت کے اعلان ہو رہے ہیں. افطاری کے موقع پر مغفرت کا اعلان، سحری کے موقع پر مغفرت کا اعلان. کسی کو پانی پلا دو، کسی کو ایک گھونٹ لسی کا پلا دو، افطار کروا دو، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشیں، ہر طرف نوازشیں ہی نوازشیں. اللہ چاہتے ہیں میرے سارے بندے اس ماہ مبارک میں ان کی بخشش ہو چکی ہے. میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے. لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، ان جیسا پیار کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں. وہ تو یہ چاہ رہے ہیں. اب وہ اتنا پیار کر رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو کتنا تعلق دکھانا چاہیے، مجھے اور آپ کو کتنی طلب دکھانی چاہیے کہ ہم رب تعالیٰ کے سامنے آ جائیں اور آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنے والے بن جائیں. تو اس لیے پہلی شرط، توبہ کی پہلی شرط دل میں ندامت ہو جائے. دل میں ندامت آ گئی، پشیمانی آ گئی، شرمندگی آ گئی، احساس پیدا ہو گیا، انشاءاللہ گناہ معاف ہو جائیں گے اسی وقت. یہ دل کے اندر اصل چیز یہ التوبہ تو ہی الندامہ، توبہ نامی ندامت کا ہے. یہ پشیمانی انسان کو کہیں سے کہیں تک پہنچاتی. پہلی بات. نمبر 2، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنا. ماہ مبارک کے آنے سے پہلے گناہوں سے پاک کرنا. پاک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بھائی بس ہم سمجھے کہ میں استغفر اللہ پڑھ لوں، میں یہاں بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لوں، میں ہاتھ اٹھا کر یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دیجئے، اور میری جیب میں بھی گناہ موجود ہے، میرے موبائل میں بھی گناہ موجود ہے، میری ملازمت کی جگہ میں بھی گناہ موجود ہے، میرے گھر میں بھی گناہ موجود ہے، ان کو تو نکالا نہیں اور میں توبہ کروں. یہ توبہ کارآمد نہیں ہوگی، یہ توبہ نہیں ہوگی. توبہ کرنے کے لیے ضروری ہے
پہلے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرو. دل بھی گناہ سے پاک، جیب بھی گناہ سے پاک، موبائل بھی گناہ سے پاک، اپنی ملازمت کی جگہ بھی گناہ سے پاک، اپنے گھر بھی گناہ سے پاک. جب یہ کر کے رب کے در پر آئے گا اب یقیناً اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. ایک شرط ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرو. ایسی موبائل کے اندر اگر گانے ہیں، اگر فلمیں ہیں، اگر ویڈیوز ہیں، ڈیلیٹ کریں ان کو. اللہ کا بننا چاہ رہا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا، لیکن کھو جو رہے وہ فضول چیز ہے، وہ گندی چیز ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی مثال میرے مرشد رحمہ اللہ نے ارشاد فرمائی کہ ایک دوست نے دوسرے دوست کو دیکھا، وہ آ رہا تھا راستے کے اندر، اس کے ایسی صحرا سے ہو کر آیا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ریت ہی ریت ہے، اور جیب کے اندر بھی ریت ہے، کنکر اور پتھر بھرے ہوئے ہیں، اور یہ اپنی گاڑی پر جا رہا تھا. اس نے دیکھا یار یہ میرا دوست ہے جو میرے ساتھ بچپن میں پڑھا کرتا تھا، اس کی کیا حالت ہے. اس کو پکڑ کے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا، گھر پر لے کر آیا، اس کو کہا جاؤ غسل کرو. غسل کرنے کے لیے گیا، اپنا نیا کپڑا نکالا اور نیا جوڑا اس کو دیا، یہ پہن. کہ تو نے کیا ہولیا بنا رکھا ہے؟ وہ سارے کپڑے الگ رکھے، وہ ریت کے ذرے اور کنکر پتھر ایک طرف. اب اس کے جیب کے اندر پیسہ ڈال دیا، ریال ڈال دیا، ڈالر ڈال دیا. اب کیا کہے گا یہ دوست کہ میرا دوست کتنا اچھا ہے کہ اس نے میرے کنکر اور پتھر اٹھا کر پھینک دیے اور اس کے عوض میں مجھے کیا دیا؟ دنیا کا پیسہ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب بندہ آتا ہے، آ کر گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کی شرط ہے گناہوں کو چھوڑ دو، اپنی زندگی سے نکال دو. یہ گناہ کے کنکر اور پتھر ہے، دلوں سے وہ گناہ کے کنکر اور پتھر نکالے. اپنے موبائل سے وہ گندی فلمیں، وہ گانے، وہ ویڈیوز نکال دی. اپنے گھر میں اگر تصویریں رکھی ہوئی ہیں وہ نکال دی. یہ جب نکالے، یہ گناہوں کے کنکر اور پتھر نکالے ہیں، اس کے عوض میں اللہ تعالی اپنے اس بندے کے دل میں اپنی محبت کا موتی عطا فرماتے ہیں اور اس کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دیتے ہیں. تو معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ایسے ہے. اس لیے یہ گناہ میں مزہ کیا ہے؟ اصل مزہ تو اللہ کے نام میں ہے، اصل مزہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے میں. اور جب وہ مزہ آ جاتا ہے تو پھر انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک وہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے جنت میں چلتا پھرتا ہے. اس کے دل میں مزہ ہی مزہ ہے، کیونکہ خالی کی جنت اپنے دل میں. اس لیے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. اور تیسرا، توبہ کی اہم شرط کہ پکا ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ یہ پکا ارادہ ہو. آج سے ہی ہم نے کوشش کرنی، آج سے ہی اپنے موبائل کو صاف رکھنا ہے کہ میں ان لغویات کے اندر جو وقت برباد کر رہا ہوں، کیا فائدہ یوٹیوب پر جانے کا، کیا فائدہ فیس بک پر جانے کا. پوسٹیں اوپر نیچے کریں گے اور کیا ہوگا؟ دیکھیں کتنے لائک مل گئے تو کیا کیا ہم نے؟ کیا چیز ہم نے کتنے لائک کر لیے، اس نے کتنے لائک کر لیے، اس کو کیا ہے؟ اصل تو یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لائک کیا ہے کہ نہیں کیا، ان کو پسند کیا ہے کہ نہیں کیا. میری زندگی میں اللہ کے احکامات کتنے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کتنے، ان میں سے جن کو میں نے لائک کیا ہے یہ قیمتی بن گئے. یہ اللہ کے ہاں ان کی تعداد گنی جائے گی. اللہ اس کے اوپر ہمارے اخلاص پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں عطا فرمانے والے ہیں. اصل تو اس چیز کو لے کر آنا. تو پوسٹ کے اوپر نیچے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے پہلے سے ہی سوچے تو پکا ارادہ ہو آج کے بعد گناہ نہیں ہوگا. اس کے لیے گناہوں کی جو اسباب ہے نا، ان کو دور کرنا ضروری ہے. گناہ کی کچھ اسباب ایسا نہیں کہ انسان گناہ میں فوراً پڑ جاتا. اسباب یہی ہے: نظر خراب ہوتی ہے، کان خراب ہوتے ہیں، غلط سنتا ہے، غلط دیکھتا ہے، غلط بولتا ہے تو انسان غلطی کی طرف جاتا ہے، گناہوں کی طرف جاتا ہے. غلط سنگت ہے، غلط محفل ہے، شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پیے گا، یہ چوروں کے ساتھ بیٹھ کر چور بن جائے گا، یہ غلط چیز دیکھے گا اس کی طرف جائے گا. اس لیے پہلے اپنی آنکھ کو، اپنے کانوں کو پاک کریں گے، اللہ سے پکا ارادہ کریں گے تو انشاءاللہ پکی امید ہے کہ ہمارے رمضان کے بھی 30 دن اللہ کی نافرمانی سے بچ کر گزر جائیں گے انشاءاللہ. اور یاد رکھیے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ رمضان کا مہینہ یہ بھٹی ہے سمجھو، اس میں سے جو گزرے گا، اگر ہم نے اس مہینے میں اپنے آپ کو جن چیزوں سے بچا لیا اور اپنا مہینہ اللہ کی فرما برداری میں گزار دیا، اگلے 11 مہینے بھی انشاءاللہ اللہ کی فرما برداری کے مطابق گزریں گے. نہ صرف 11 مہینے بلکہ اللہ تبارک و تعالی 11 مہینے کیا ساری زندگی رمضان جیسی گزاریں گے. اور جس کی زندگی رمضان جیسی ہوتی ہے اللہ پھر اس کو موت عید جیسی عطا فرماتے ہیں. تو خوشیاں خوشیاں ہوتی ہیں. اصل چیز یہ. اس لیے تیسری چیز اپنے دل کے اندر یہ سوچ لینا، عزم کر لینا کہ انشاءاللہ آج کے بعد گناہ نہیں ہوگا. اور چوتھا اس کے ساتھ کہ کسی کا حق مار رکھا ہے، کسی کا پیسہ مار رکھا ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں توبہ کروں گا، مسجد میں آ کے روؤں گا، وہ حق معاف ہو جائے گا. وہ نہیں معاف ہوگا. کسی کا پیسہ ہے، کسی کی زمین چھین لی ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے، کسی کا پیسہ مار لیا، نہ وہ واپس دینا پڑے گا. بھائیوں کو، بہنوں کو، بھتیجوں کو، جس کا حق، کسی کا بھی کوئی حق ہے ہمارے ذمے میں، وہ حق واپس کرنا پڑے گا. پیسے کی صورت میں پیسہ دینا پڑے گا، کسی اور صورت میں وہ واپس کرنا پڑے گا. جب یہ سارے حق واپس ہو جائیں گے، یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو ضرور اللہ تعالیٰ کام بنا دیں گے انسان کا.
اس لیے ماہ مبارک سے پہلے مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہاں کہاں میرے اندر کمی ہے، کہاں کہاں میرے اندر کوتاہی ہے، کون کون سی ایسی باتیں ہیں جو میرے اندر غلط ہے، اور مجھے اس کو چھوڑ کر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں آنا ہے. اور اس کے لیے اپنا جب پختہ ارادہ کر لیں گے اور ساتھ ساتھ یہ چند جو باتیں میں نے عرض کی ان کو اپنی زندگی میں لے کر آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان واقعتاً ایسا رمضان ہوگا کہ رمضان گزرے گا ہمیں پتہ چلے گا کہ دل میں ہم اپنے مولا کو پا رہے ہیں، دل میں ہم اپنے اللہ کو پا رہے ہیں، اور ہر وقت دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے سے جنت کا ویزا ملے گا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یا الہ العالمین یا رب العالمین یا ذا الجلال والاکرام، یا اللہ ہم سب کی زندگی میں برکت عطا فرما کر یہ 2 دن کے بعد جو رمضان شروع ہونے والا ہے یا اللہ ہم سب کو رمضان المبارک نصیب فرما دیجیے. مولا کریم اس ماہ مبارک سے یا اللہ بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، ہم سب کو اس ماہ مبارک کے لیے اپنے دنیا کے اوقات فارغ کر کے زیادہ وقت اپنی یاد میں، اپنی عبادت میں، اپنے قرآن کی تلاوت میں لگانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. مولا کریم یہ اس ماہ مبارک کو ہماری زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنا دیجیے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین، جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. عمران بھائی کے والد بیمار ہیں، ہمارے افتخار بھائی ہیں وہ بیمار ہیں، اہلیہ نعیم کا آپریشن ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام. جنہوں نے اور بھی دعا کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، امید رکھتے ہیں پیغام پہنچا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجیے. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے رہائی نصیب فرما دیجیے. جتنے ہمارے اعزاء اقربا دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. برکت اللہ بھائی کا چند دن پہلے انتقال ہو گیا، یا اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کی پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہم سب کو رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما. اپنے موبائل کو، اپنے دل کو، اپنے گھر کو، اپنی ملازمت کی جگہ کو یا اللہ تمام گناہوں سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف نور پیدا فرما. ہماری آنکھوں میں، کانوں میں، زبان میں، ہمارے ایک ایک بال میں، ہمارے خون کے ایک ایک قطرے میں نور پیدا فرما. مولا کریم الہ العالمین یا ارحم الراحمین، جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے اتنا ہمارے اور گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، دنیا میں تمام مسلمانوں کو یا اللہ ماہ مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھا کر اس ماہ مبارک میں اپنی رحمت نازل فرما کر تمام مسلمانوں کے تمام مسائل کو حل فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، جتنے بھی ساتھی یہاں موجود ہیں مجھ سمیت ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے پوری فرما دیجیے. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.